کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی، آج ہمارے جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت جمعے کے وقت ایک ہمارے مسیحی بھائی کرسچن ہمارے مجلس میں موجود ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی مجھے بہت سارے غیر مسلم کو، کفار کو اور مشرکین کو اللہ ناس پہ لانے کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور آج آپ کے سامنے بہت بڑے خوشی کے ساتھ اور خوش نصیبی کے ساتھ آپ کے پاس، یہ کل بھی میرے پاس آئے تھے، تو کل پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اللہ کے گھر اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ظاہر اور باطن پاک نہیں ہوگا۔ کل مکمل غسل کا طریقہ بتایا اور آج غسل کر کے پاک کپڑوں کے ساتھ میرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں چند باتیں ان سے پوچھوں گا، اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کروا دیں گے۔ آپ کھڑے ہو جائیں سہیل صاحب۔ کیا آپ کو کوئی زور زبردستی کے ساتھ کوئی اسلام میں نہیں داخل کر رہا؟ نہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر اور ظلم تو نہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پہلے بیٹا سمجھتے تھے اور آپ ایک اللہ کے ساتھ ایک معبود سمجھتے تھے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ان تمام انبیاء علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول پیغمبر ہیں۔ مانتے ہیں اس بات کو؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت میں کوئی نبی، ولی، غوث، قطب، کوئی شہید، اللہ کا کوئی بندہ، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے ساتھ کوئی برابر نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ مانتے ہیں اس بات کو؟ اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، مانتے ہیں؟ ہاں جی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بات، اگر ساری باتیں آپ مانتے ہیں تو میں آپ کو یہ قرآن پاک کے حوالے کے ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ اسلام قبول کر رہے ہیں اس بات کے لیے تیار ہو جائیے، اللہ رب العالمین نے آپ کو آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دنیا والے، کرسچن لوگ یا کافر لوگ یا مشرک لوگ یا مسلمان جتنے بھی ہیں، آپ کو ڈرائیں گے،
جی بھوک بھی آئے گی، جی غربت بھی ہو سکتی ہے، اور جانی اور مادی نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے خوشخبری تو صورت ہوگی کہ جب آپ صبر کے ساتھ اسلام کے اوپر قائم اسلام کے اوپر قائم صبر کے ساتھ رہیں۔ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا جی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم لوگ آپ کو بہت سارے خزانوں سے نواز دیں گے، قطعاً نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قسمت میں، نصیب میں جو رزق روزی لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر۔ اگر مسلمانوں میں آپ کو خرابی نظر آئے گی تو اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھنا کہ اسلام غلط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں کی انفرادی زندگیوں میں اگر آپ کو کوئی کہیں خرابی نظر آئے گی، کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی غلط بیانی کر رہا ہوگا، کوئی دھوکہ دے رہا ہوگا، کوئی سود کھا رہا ہوگا، کوئی بےایمانیاں کر رہا ہوگا، کوئی آپ کو تنگ تکلیف کر رہا ہوگا، آپ کے حقوق مانگ رہا ہوگا، آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اسلام نے اس کو نہیں سکھایا۔ اسلام تو امن کا اور بہت بڑے سکون اور بہت بڑے اطمینان کا ایک درس دیتا ہے، اور اسلام میں داخل، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط لگائی ہے ایمان، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہے اعمال صالح۔ عام تو 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا۔ روزے بھی آگے آ رہے ہیں، رمضان مبارک میں آپ کو روزے بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں خرچ بھی کرنا ہے۔ نبی اکرم ہمارے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پیغمبر فرماتے ہیں کہ لینے والا، مانگنے والا، لینے والا اس سے بہتر ہے دینے والا۔ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے۔ اس لیے آپ میں اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر سکے، اللہ مجھے اور ہم سب کو، آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو تیسرا ہوگا یعنی ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ متعاصب حق، خود بات حق بات سمجھنی ہے اور دوسروں پر پہنچانی ہے۔ اور یعنی چوتھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی جو کچھ بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی امتحان آزمائش جو کچھ بھی، صبر خود بھی کرنا ہے اور اوروں کو بھی تقویت کرنی ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریب کر لیں تاکہ سب کی گواہی آپ کے حضور آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد اشہد ان لا اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان ان محمد محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ اب اردو میں یعنی میں آپ کو گواہی دلوا رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بندے اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے اور آخری پیغمبر ہیں۔ رسول اور پیغمبر ہیں۔ دوسرا کلمہ آپ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। बैठ जाइए और बारिक। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। आज के बाद पहले आपका सुहेल मसीह नाम था और आज के बाद आप मोहम्मद सुहेल हैं। ठीक है जी, आपका नाम मोहम्मद सुहेल। आप तमाम अहबाब में इनकी इस्तिकामत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला मुझे भी आप तमाम अहबाब को इस्लाम और ईमान के ऊपर हमेशा के लिए कायम दायम फरमाए और हम सबका, इनका भी, हम सबका अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर, खात्मा बिल ईमान सब। जो अहबाब इनके साथ तशरीफ लाए, अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने खजानों से नवाजे।